ایک بڑا تب مستند واقعہ آتا ہے تاریخ میں کہ ایک کشتی میں کچھ لوگ جا رہے تھے، تو ایک آواز آئی کسی کی، اس نے کہا کہ بھائی اگر تم 1000 دینار مجھے دے دو تو میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ اور عمل بتلاؤں گا جو تمہاری ہر مشکل کو حل کر دے۔ 1000 دینار بڑی قیمت ہوتی ہے۔ سارے بستی کشتی والے خاموش رہے، اس میں ایک شیخ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس پیسے تھے، اس نے آواز نکالا، اس نے کہا کہ میں 1000 دینے کے لیے تیار ہوں، آئے لے لیں۔ اور میں نے کہا مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم 1000 دینار لے کے دریا میں ڈال تو مجھے پہنچ جائے گا۔ ہونے گا جی اس نے 1000 دینار لے کے دریا میں ڈال۔ اب لوگوں نے کہا اس سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کیا آواز آ رہی، کس کی آواز ہے؟ نہ تو بدن نظر آتا ہے، نہ پیسے لینے والا نظر آتا ہے۔ اس نے کہا دریا میں ڈال، دریا میں ڈال دی، 1000 دینار دریا میں ڈال دی بیوقوف آدمی۔ اس نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے، میں نے اپنے ڈالے، تمہارے تو نہیں ہے۔ اللہ کی شان ہے، اسی اثنا میں دریا میں طوفان آیا اور کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی مر گیا، کوئی ڈوب گیا، صرف ایک تختہ بچا جس پر یہ سوار اور وہ تختہ کنارے آگے لگ گیا۔ تو اس نے کنارے پہ چلنا شروع کر دیا کہ بھی کہیں آبادی میں پہنچوں تو کہیں جاؤں نا، کدھر جاؤں؟ نہ اسباب ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کچھ، پانی تو چلو ساتھ ہی دریا چل رہا ہے۔ چلتے 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 آگے آیا، دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت مال، وہ تو دیکھ کے دنگ رہ گیا، حیران ہو گیا کہ ایک مال کہاں ہے، یہ کوئی آبادی تو نہیں نظر آ رہی۔ اور نے کہا چلو یار بھوکے رہنے سے تو اچھا ہے جا کے دروازہ کھٹکھٹا دی، اتنا بڑا مال ہے تو کچھ دن پر روٹی تو دے ہی دیں گے۔ اور نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لڑکی نے آ کے دروازہ کھولا، وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنا اللہ نے اس کو جمال دیا تھا اور حسن دیا تھا اور انگارہ آنکھیں دی تھیں اور بال دیے تھے کہ یہ تو دیکھ کے بیچارہ پہ اور نے کہا کون ہو تم؟ اور نے کہا میری کہانی مت پوچھو، میں مسافر ہوں، بھٹک گیا ہوں، ڈوبتے ڈوبتے بچا ہوں، کچھ کھانے کو آئے تو وہ دے دو۔ اور نے کہا کھانے کے لیے سب کچھ آؤ میرے ساتھ۔ اندر لے گئی تو میز پہ انواع و اقسام کے کھانے لگے ہیں، پھل لگے ہیں، فروٹ لگے ہیں، اور کھاؤ جتنا کھا سکتے۔ لیکن کھانے کے بعد جلدی سے نکل جاؤ میرے اس محل سے۔ اس کا وجہ کیا؟ ان کا وجہ یہ ہے کہ مجھ پر ایک جن عاشق ہے، اور اس نے مجھے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اسی نے یہ سارا مال بنایا ہے، وہی یہ ساری نعمتیں رہ کے میرے پاس آتا ہے، اور وہ مجھے آگے اتنا تنگ کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں زنا سے تو بچی ہوئی ہوں، لیکن باقی وہ مجھے نہیں چھوڑتا، تطبیل بوسہ یہ وہ میرے بدن سے کھیلنا، لیکن اللہ نے مجھے زنا سے بچایا ہے۔ یہاں ڈرتی رہتی ہوں، دعا مانگتے رہتی ہوں کہ یا اللہ مجھے زنا سے بچا۔ انسان ہو جن ہو، زنا تو زنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ابھی اس کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، وہ بڑا ظالم جن ہے، تمہیں مار ڈالے گا، تم فوراً نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا بیوی بس اگر میں نے مرنا ہوتا دریا میں نہ ڈوب جاتا۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ مجھے مارنا نہیں چاہتے ہیں۔ اچھا، اور اگر جن نے آگے مجھے مار بھی ڈالا، تمہارا کیا قصور ہے؟ تم آرام سے بیٹھی رہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا عجیب قسم کا مشروب بنے ہوئے تھے پیا، زندگی میں نے ایسی چیزیں نہیں کھائی تھی، نہیں پی تھی، اتنی دیر میں
شور اٹھا، گڑگڑاہٹ ہوئی اور جن آ گئی. اور میں نے دور سے مجھے دیکھا اور اس لڑکی نے دیکھا یہ کون اجنبی ہے جو میرے محل کے اندر آیا ہے. اس نے کہا میں جانتی ہوں کون ہے. اور اس نے کہا کہ جب میں اس کی گردن تو توڑوں گا ہی لیکن آج تمہیں بھی میں نہیں چھوڑوں گا. پہلے تمہارے بدن سے لذت حاصل کروں گا پھر تمہیں مار ڈالوں گا. وہ کہتی وہ بزرگ نے جو دریا میں جب مجھے پیسے ڈالے تھے نا ایک وظیفہ بتایا تھا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. کہ جب کوئی مصیبت ہو یہ پڑھا کر. وہ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا. میں پڑھتا گیا جن جو ہے نا وہ جل گیا. اپنی آگ میں خود جل گیا میرے وظیفہ پڑھنے سے. تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو تم نے میری جان بچائی. اب یہ جتنا جواہر پڑے ہیں جو زیورات پڑے ہیں سب لوٹو لو یہاں سے نکل چل. وہ جن تو جب مر گیا اس وقت بھی اور بھائی نکلا. وہ کہتے ہیں جی ہم نے سامان اٹھایا اس میں ایسے ایسے جواہر تھے ایسے ایسے موتی تھے کہ میں تو تصور نہیں کر. اس کو لے کے ہم چل پڑے. چلتے دریا کے کنارے کشتی ملی. اس کشتی والوں کو لڑکی نے کہا کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں. تو کشتی والے ٹھہر گئے. انہیں ادب کے ساتھ ہمیں بٹھایا. دوسرے کنارے پہنچایا. ان کے ماں باپ نے جب دیکھا ہو تو خوشی سے بے ہوش ہو. انہوں نے کہا کہاں کیسے. انہوں نے سارا قصہ سنایا. انہوں نے کہا بھائی بات سن تم ذریعہ بنے ہو ہماری بیٹی کی عزت اور جان بچانے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تنہائی میں محل ہو آزادی ہو تنہائی ہو جمال ہو حسن ہو اور تم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. یہ دلیل ہے تمہاری عفت کی. ہم اپنی لڑکی کا خوشی سے تمہارے ساتھ نکاح کر. اور نے کہا جی میں نے تو 1000 دینار دیا تھا نا اللہ نے مجھے کروڑ دینار دیا. اور برکت کیا دی صرف کسی آیت ہے مبارک. بھئی شکر کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے اللہ عالم کہ جو آیت ہے نا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے اور اسی طرح فجر کو سورج نکلنے سے پہلے اگر یہ پڑھتا ہے 7 دفعات اللہ رحمت کریں گے. لیکن یہ لازمی جاری رکھو اتنے ہم پاک زبانیں نہیں ہیں ہماری. اللہ کی دربار میں عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیں جو خاص میرے لیے ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھا کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ یہ سب پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جانتے ہو اس کی وزن لو کان فی السماوات والارض فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لبارت بہن. آسمان اور زمین ایک پلڑے میں ہو اور یہ کلمہ ایک پلڑے میں ہو تو یہ بھاری ہو جائے گا. اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا جب حج میں تشریف لے آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ افضل ما انا قلت والنبیون قبلی. سب سے افضل ذکر جو میں نے کیا ہے الفاظ میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ ذکر اتنی شان والا ہے کہ الفاظ جیسے دن میں بھی حضور پاک نے یہی ذکر ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم. اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے سبعۃ تحت ظل العرش یوم القیامت لا ظل الا ظلہ. 7 شخص ہوں گے
جو قیامت میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں ایک وہ بھی ہوگا الذی ذکر وفادت عیناہ، جس نے اللہ کا ذکر کیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. اس کو بھی اللہ عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کریں گے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے خوف سے رویا اور مکھی کے سر کے برابر اس کے آنسو نکلے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو جہنم سے دور کر دو. تو اللہ کا ذکر جو ہے نا جی، اب آپ نماز پڑھیں گے تو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اگر آپ حج کریں گے تو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. آپ روزہ رکھیں گے تو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. یعنی تمام عبادات کی روح اور جان جو ہے وہ ذکر ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ آدمی حج کے دنوں میں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. اللہ کا ذکر ہے. واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. اسی طرح آگے جاگے پھر فرمانے واذکروا اللہ فی ایام معدودات ومن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ. ہر جگہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. بل ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. تمام عبادات کی اصل جو ہے، تمام عبادات کی روح جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اور ذکر کے لیے افضل یہی ہوتا ہے کہ آدمی خفیہ طریقے سے کرے. ادعوا ربکم تضرعا وخیفہ.